العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، آج کے سبق میں ہم اذان کے مکروہات سے متعلق پڑھیں گے، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے اذان مکروہ ہو جاتی ہے اور اذان کا اعادہ مستحب ہے۔ اذان کے مکروہات مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، گانے کی طرز پر اذان دینا مکروہ ہے۔ اذان دینے کے جو طریقے ہیں، جو طرز ہے، اس سے مختلف گانے کی طرز پر اذان دینا یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 2، بے وضو کی اذان اور اقامت مکروہ ہے۔ ایک شخص بے وضو ہے اور اس نے وضو بھی نہیں کیا اور اذان دے دی تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اقامت، نماز کھڑی ہوئی، بے وضو اقامت دے دیا، پھر جا کر وضو کرتا ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ باوضو ہو کر اذان اور اقامت کہنا چاہیے۔ نمبر 3، جنوبی کی اذان مکروہ ہے۔ جنوبی ایسا شخص جسے غسل کی حاجت ہو اور اس نے بغیر غسل کیے اذان دے دی تو جنوبی کی اذان مکروہ ہے۔ نمبر 4، ناسمجھ بچے کی اذان مکروہ ہے۔ ایک بچہ ہے، ناسمجھ ہے اور وہ اذان دینے کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسے ناسمجھ بچے کی اذان مکروہ ہے۔ نمبر 5، پاگل کی اذان مکروہ ہے۔ پاگل ہے، اسے خود کا ہی پتہ نہیں ہے، یہ شخص اگر اذان دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ دوران اذان غیر مہذب الفاظ بھی زبان سے نکل سکتے ہیں، لہذا ایسے شخص کو اذان کے لیے کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، نشے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔ نشے کی حالت ہے، خود کی ہی فکر نہیں ہے، خود ہی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ نشے والا آدمی اذان دینے کھڑا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ کلمات اذان کہتے کہتے نہ جانے کفریہ کلمات بھی کہہ سکتا ہے یا غلط کلمات بھی اس کی زبان سے نکل سکتے ہیں، لہذا نشے کی حالت میں جو شخص ہے اس کو اذان کے لیے کھڑے نہیں ہونے دینا چاہیے۔ نمبر 7، عورت کا اذان دینا مکروہ ہے۔ ظاہر ہے عورت خود سطر ہے اور اس کی آواز بھی سطر ہے، لہذا عورت کی اذان دینا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 8، فاسق کا اذان دینا مکروہ ہے۔ نمبر 9، بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے۔ اذان دینے کے لیے اگر آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہے جو اذان دے سکتا ہے، کھڑے ہو کر اذان دے سکتا ہے، لیکن ایک ایسا بھی شخص ہے جو بیٹھ کر ہی اذان دے سکتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں دے سکتا ہے، تو کھڑے ہو کر اذان دینے والے کے پاس اذان دلواؤ۔ اگر عذر ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اذان دے سکتا ہو، تو پھر معذور کے پاس اذان دلوائے۔
نمبر 10، اذان اور اقامت کے دوران مؤذن کے لیے کلام کرنا مکروہ ہے، بات کرنا مکروہ ہے۔ دوران اذان مؤذن بات کرے تو یہ مکروہ عمل ہے۔ اگر مؤذن نے اذان میں کلام کیا تو اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے۔ اگر مؤذن اذان کے دوران بات کرتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ اذان کو دوبارہ دے، اس لیے کہ اس نے مکروہ عمل کیا۔ اور اگر مؤذن نے اقامت میں کلام کیا تو اقامت کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر مؤذن دوران اقامت بات کر لیتا ہے تو پھر اعادہ نہیں ہے۔ پتہ چلا اگر مکروہ عمل اذان کے دوران کرتا ہے تو اس کا اعادہ کرنا مستحب ہے، اور اگر مکروہ عمل اقامت کے دوران کرتا ہے تو اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 11، شہر میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے۔ شہر کے اندر جمعہ پڑھی جاتی ہے، وہاں ظہر کی اذان نہیں ہوگی، وہاں ظہر کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں جمعہ کی تمام تر شرائط پائی جاتی ہے اور جمعہ پڑھی جاتی ہے۔ ایسی جگہ پر اگر کسی مسجد میں یا کسی محلے میں ظہر کے لیے اذان دی جائے تو یہ اذان مکروہ ہے۔ اذان میں کراہت ہو تو اس کا اعادہ مستحب ہے، اور اگر اقامت میں کراہت ہو تو اس کا اعادہ نہ کیا جائے۔ اگر اذان میں کوئی مکروہ عمل آ جائے تو اس کا اعادہ کرنا مستحب ہے، لیکن اگر اقامت میں کراہت ہو تو اعادہ نہ کیا جائے۔ ملاحظہ، جس شخص کی ایک سے زائد نمازیں فوت ہو جائے اور وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پہلے اذان اور اقامت نہیں ہوتی تھی تو پہلے فوت شدہ نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے گا۔ ایسی جگہ آ گیا اور اس کی نماز جہاں پہلے سے اذان نہیں ہوتی ہے، سفر میں ہے، کہیں اور ہے، اور اس کی ایک سے زائد نمازیں فوت ہے، تو پہلی فوت شدہ یعنی 4-5 نمازیں جو فوت ہوئی ہے اس میں سے جو پہلی نماز ہے اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے، اور باقی میں اس کو اختیار ہے، اور باقی جو 2-4 نمازیں ہیں پہلی کے علاوہ اس میں اس کو اختیار ہے اذان اور اقامت دونوں کہے یا صرف اقامت پر اکتفا کرے۔ لیکن اگر شہر اور بستی ہے جہاں باقاعدہ اذان اور اقامت وغیرہ ہوتا ہے، وہاں اگر اس طرح نماز فوت ہو جاوے تو وہاں اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر شہر اور بستی میں جہاں باقاعدہ اذان اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے لیے اذان مسنون نہیں۔ یہ تو ایسی جگہ کی بات تھی جہاں اذان وغیرہ نہیں ہوتی۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں اذان دینے کا مسنون طریقہ۔ اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے والا دونوں حدثوں سے پاک ہو، دونوں حدثوں یعنی حدث اصغر سے بھی پاک ہو اور حدث اکبر سے بھی پاک ہو۔ حدث اصغر یعنی جس کو وضو کی حاجت ہو، اور حدث اکبر یعنی جسے غسل کی حاجت ہو۔ اور اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو کسی اونچے مقام پر، خواہ مسجد سے علیحدہ ہو یا مسجد کی چھت پر قبلہ رو کھڑا ہو، لاؤڈ اسپیکر نہ ہو، مائک وغیرہ نہ ہو تو کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو جاوے، خواہ مسجد کے علاوہ کوئی اور اونچی جگہ ہو یا مسجد کی چھت ہو، اور قبلہ رو کھڑا ہو، اور اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں کو شہادت کی انگلی سے بند کر کے اپنی طاقت کے موافق بلند آواز سے ان کلمات کو کہے، اللہ اکبر 4 بار، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، پھر حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، پھر حی علی الفلاح 2 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ،
پھر لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ، یہ پوری اذان ہے، 4 مرتبہ پہلے اللہ اکبر کہیں گے، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے، پھر 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہیں گے، پھر 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہیں گے، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ کلمات کہیں گے، اور اسی طرح اذان مکمل ہوتی ہے۔ حی علی الصلاۃ کہتے وقت اپنے چہرے کو داہنی طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف، اور حی علی الفلاح کہتے وقت اپنے چہرے کو بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف پھیر لیا کریں، اس طرح کہ سینہ اور قدم قبلے سے نہ پھرنے پائے، یعنی چہرے کو دائیں بائیں پھیرنا ہے تو اس طرح پھیرے کہ سینہ قبلے کی طرف رہے اور قدم بھی قبلے کی طرف رہے، صرف چہرہ پھرے۔ اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہے۔ یہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہے جو حی علی الفلاح کے بعد ہوگا۔ اس طرح فجر کی اذان میں کل 17 کلمات اور باقی اذانوں میں کلمات کل 15 ہے۔ اذان اور اقامت میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر کلمے کے آخر کو ساکن پڑھا جائے، یہ بہت باریک مسئلہ ہے، اس پر دھیان دے کہ ہر کلمے کے آخر کو ساکن پڑھا جائے، اس پر اعراب پڑھنا خلاف سنت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اکبر کی راہ کو ساکن پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ مکروہ ہے، یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ مثلا اللہ اکبر کو اللہ اکبر پڑھنا غلط ہے۔ پھر اذان میں تو ہر کلمے کے بعد وقف کرنا چاہیے، اور اقامت میں 2 کلمات کے بعد۔ یہ یاد رہے کہ اذان اور اقامت میں 2 تکبیروں کو 1 کلمہ شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر یہ 1 کلمہ ہوا، تو اذان میں اللہ اکبر ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، اور اقامت میں 2 کلمات کو یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان 4 کلمات کو ملا کر پڑھیں گے تو وہ 2 کلمہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ اذان اور اقامت میں 2 تکبیروں کو 1 کلمہ شمار کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.